اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ درس قرآن ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان میں فقیر موجود ہے اور واپس لوٹ کر آپ کی طرف سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ وہاں کافی سلسلہ رہا، اللہ کے کرم سے اللہ نے کامیابی نصیب کی، بڑی محبت کے ساتھ آپ کی شرکت، آپ کا سارے معاملات محبت کے ساتھ جو میرے ساتھ طے کیے، تمام عقیدت مند ارشادی قادریوں کا بہت بہت شکریہ، اور خاص کر حیدرآباد والوں کا بھی، تو تقریباً کچھ پروگرام وہاں بھی بڑے اچھے انداز میں ہوئے، لیکن ظاہر ہے کچھ کمی جو آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں تو آپ لوگ وہ بھی پوری کر سکتے ہیں۔ خیر، آج کے درس کے اندر جو آیت کریمہ کا انتخاب ہوا ہے، دراصل ایک بات کی آپ کو نشاندہی کروں کہ شاید آپ بڑی 11ویں شریف غوث اعظم کی بڑی رات منانا شاید بھول گئے، یا بھلوا دیا گیا، یا آپ کو یاد نہیں، کیونکہ میری نظر میں کوئی بات نہیں آئی ہے کمیٹی کی طرف سے کہ یہ پروگرام ہمیں کرنا ہے، 3-4 دن باقی ہیں۔ واہ واہ، اتنی بڑی ہستی کا پروگرام ہو، جس ہستی کے صدقے سے یہ آستانہ چل رہا ہے، ورنہ آستانے کی حیثیت کیا، جس ہستی کے وجہ سے یہ فقیر آج موجود ہے، جو بھی ٹوٹا پھوٹا آپ کے سامنے نام لے کے بیٹھا ہے، اس کی حیثیت کیا اس ہستی کے آگے، اور جو سلسلہ ارشادیہ ہمارا چل رہا ہے ارشاد علی بابا کے نام سے، ان کی بھی کیا حیثیت اس کے آگے، جس کے صدقے سے پورا یہ آستانہ، پورا ہمارا بلڈنگ جو ہے پروجیکٹ سمجھو وہ اس کے نام سے چل رہا ہے۔ اور اتنی سستی ہماری کمیٹی کی، میں تو اپنے چکر میں یہاں آیا ہوں تو میں خود اتنا بیمار ہوں، تھوڑا سا ایڈجسٹ نہیں ہو پایا، تو میں نے دیکھا نہیں، لیکن ابھی دیکھا تو 4 دن ہو گئے، ورنہ ہمارے کمیٹی کے جو سربراہ ہیں نا آصف صاحب، چھوٹے موٹے پروگراموں کے لیے 15 دن پہلے میرا مغز کھا جاتے تھے، یہ چیک کرو وہ چیک کرو، جلدی ڈالنا ہے، وہ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ ارے غوث پاک کا عرس ہونے والا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے تمہیں، 4 دن بھی نہیں باقی نہیں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اب 2 دن پہلے پوسٹر بنا کے دیکھے گا تو پھر کیا ہے، فارمیلٹی ہوئی نا، پھر تو فارمیلٹی ہوئی نا۔ چھوٹے موٹوں کے لیے تو تم پوری رات پورا دن پورے 15 دن شور مچاتے ہو، جلدی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، حالانکہ اردو ڈیٹ بھی نہیں آتی اس کی، نہ انگلش ڈیٹ آتی ہے، لیکن تمہیں ٹینشن۔ واہ بھائی واہ، تم لوگوں کا کمال ہے۔ اتنی بڑی ہستی کے لیے میں نہیں برداشت کر سکتا، یاد رکھنا یہ ہستی وہ ہے کہ اس ہستی کے بارے میں انچ برابر کچھ بھی ہو جائے نا، تم کروڑوں کو چھوڑ سکتا ہوں میں، اس ہستی کو نہیں چھوڑ سکتا، تم کو غرق کر سکتا ہوں، دفع کر سکتا ہوں، لیکن وہ ہستی ایسی ہے، اس ہستی کے پیچھے میری جان قربان، میرا سید ہونا قربان۔ یاد رکھو یہ وہ ہستی ہے۔ آج کے دور میں کبھی ذکر ہوگا تمہارا بڑی رات کو، اگر تم نے کیا پروگرام تو بتاؤں گا کہ یہ ہستی ہے، جس ہستی کی وجہ سے الحمدللہ آج ہمارا مسلک سنی آباد و شاد و آباد ہے اور چڑھتا پھڑتا ہے، اسی ہستی کی وجہ سے۔ تم کو دلائل سے بتاؤں گا، تم نہیں جانتے اس ہستی کے پیچھے لوگ کتنے پڑے ہوئے ہیں، اس ہستی کو مٹانے کے لیے نعوذ باللہ کیا کچھ کرنے کے لیے، کتنا بدنام کرنے کے لیے لگے میں دنیا، لیکن الحمدللہ ہم خاص کر سید جو ہے نا،
سید صحیح معنی میں سید غوث پاک کی اولاد، وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ اوروں کی بات نہیں کرتا جو بک گئے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں اور ہمارے آستانے کی بات کر رہا ہوں. بہت خیال رکھیں اور یہ سن لیں جملہ میرا، آئندہ ایسی کوتاہی نہ کریں. بہت مہربانی آپ کی، ورنہ آپ چھوڑ دیں سارے کام کرنا، ورنہ آستانے کو تالا مجھے لگانا آتا ہے، ایک ہی تالا لگے گا ہمیشہ کے لیے، پھر جب میں آؤں گا جب ہی کھولیں گے. کوئی بات نہیں، الحمدللہ آستانے سے وجود نہیں ہوتا، اللہ بندے کے فیض سے ہوتا. بندہ کام کرے، تبلیغ کرے، جگہ جگہ جائے، ارشادی پیغام پہنچائے. تمہارے یہاں لنگر سے یا کھانا کھانے سے ہی کوئی آستانہ نہیں چلتا، ایسا نہ چلا ہوا آستانہ. خیال رکھو. پڑھو درود پاک محبت سے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. پڑھو درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے. اور تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی، تیرے فیض کرم کی تو حد ہی نہیں. ارے جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آواز آ رہی ہے تو کہو سبحان اللہ زور سے. تازہ تازہ ٹرین کیا ہے تم کو، کم سے کم تمہاری آواز ایسی نکلے کہ میرے آواز تک مدینہ پاک تو پہنچے، اور بغداد سے ہوتے ہوئے پہنچے تو تمہارا بیڑا پار ہے. پڑھو سبحان اللہ. تو تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. اور میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے. ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. اور باڑا بٹتا ہے سلطان کونین کا، صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا. باڑا بٹتا ہے سلطان کونین کا، صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا. صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا، حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے. صدقہ خواجہ پیا، صدقہ خواجہ پیا، صدقہ غوث پیا، صدقہ غوث پیا خواجہ ثقلین کا،
حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے، اور پیش ہر آرزو ہر تمنا کروں، تھام لوں جالیاں التجائیں کروں، مانگنے والوں دامن کشادہ کرو، میرے آقا کا فیض کرم عام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، آیات کریمہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 پارہ نمبر 6 کی تفسیر مختصر بیان کرنے کا خاص مقصد آنے والے انشاءاللہ آپ منائیں نہ منائیں، میرے یہاں تو 3-4 پروگرام ہیں غوث اعظم کے، بلکہ ڈیلی ہو رہے ہیں، ڈیلی میں شریک نہیں ہو رہا، لیکن انشاءاللہ 3 پروگرام تو میرے ہیں کہ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی سیرت پاک بیان ہوگا۔ اگر آستانے میں ہوا بالفرض یہ جاگے کسی وجہ سے، تو پھر انشاءاللہ اس ضمن میں نے یہ انتخاب کیا تھا کہ یہ آیت کریمہ کے تحت ذکر ہو، تاکہ ہم سمجھیں کہ وسیلہ کیا چیز ہے۔ تو اس وسیلے سے کی جب ہمیں تھوڑی سمجھ آئے گی نا، تو پھر ہمیں غوث اعظم پیران پیر دستگیر سمجھ میں آئیں گے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا اللہ اکبر آپ کریں نہ کریں، مجھے تو بڑا ناز ہے، میری تو ہستی ہی سرکار غوث اعظم سے ہے، خدا گواہ ہے، میری ہستی ہی، میرے تو پیر ہی سرکار غوث اعظم ہے، اور میں کسی کو مرید کبھی بنایا بھی ہے، جتنوں کو بھی پوچھ لو، اگر غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تو وہ مرید ہی نہیں میرا، وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ بغیر غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیے یہ فقیر نے کبھی آج تک مرید بنایا نہیں ہے، نہ میرے بڑوں نے، نہ میرے بزرگوں نے، نہ میرے جتنے شجرے میں لوگ ہیں انہوں نے۔ الحمدللہ، شجرے پہ بات یاد آ گئی، کسی صاحب نے مجھے محبت سے کہا کہ ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ذرا صاحب اعلان کر دیں کہ مریدین باقاعدگی کے ساتھ ہر فجر کی نماز کے بعد شجرہ شریف پڑھ کر ان کے وسیلے سے دعا ضرور مانگیں، اور مانگا کرو یار۔ دیکھو آج بیان یہی کر رہا ہوں میں، تو ان شجروں کے بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگو گے، شاید کتنی مشکل تمہاری کیوں نہ ہو، انشاءاللہ کسی کی بھی نگاہ پڑ گئی اس شجرہ شریف کے، ارشادیہ شجرہ کے، ارشادیہ رزاقیہ شجرے کے کسی بزرگ کی نگاہ پڑ گئی، خدا گواہ ہے، تمہارا کام بن جائے گا۔ روزانہ ورد کیا کرو، ہر مرید جہاں کہیں بھی جو سن رہا ہے، خاص کر ارشادی اور کوئی بھی عقیدت مند اپنے پاس شجرہ شریف ضرور رکھے، نہیں ہو تو مجھ سے مانگے، میں PDF اس کا دے دوں گا، یا کسی اور سے بھی لے سکتا ہے۔ آئیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان شریف۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ آیت میں وسیلے کے معنی یہ ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت چاہے فرض ہو یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اور اگر تقویٰ سے مراد فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے، تو وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سبب بنے مراد لی جائے گی، تو بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، بکثر ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہنا، اسی میں عموماً شامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب قرب حاصل کرتی ہے اسے لازم پکڑ لو، جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو۔ یہ امام ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا۔
اب نیک بندوں کا وسیلہ بنانا جائز ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ بنانا، ان کے وسیلوں سے دعا کرنا، ان کے توسل سے بارگاہ رب قدیر عز و جل میں اپنی جائز دعاؤں کا حاجات کی تکمیل کے لیے التجا کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ رہا ہے. اسی لیے سنیے مفسرین محدثین نے مختلف کلام کے ذریعے اس بات پہ یہاں جو اپنی کتب میں لکھا ہے. علامہ راغب اصفہانی اور امام محمد بن جزری، امام جزری جو ہے 833 کے ہجری کے متوفی ہیں، آداب دعا میں لکھتے ہیں اپنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کا صالحین کا وسیلہ پیش کریں. انہوں نے یہ لکھا ہے، حسن حسین ما توفت الذاکرین کتاب کا نام ہے. اور ابن تیمیہ جیسا آدمی، یعنی ابن تیمیہ جو ہے 728 کا ہے تقریباً، وہ لکھتا ہے، جو غیر مقلد ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں بلا تجھ کے حق میں اور فلاں فرشتے اور انبیاء اور صالحین وغیرہ وغیرہ کے حق میں سوال کرتا ہوں، تو یہ فلاں وجاہت وسیلے سے سوال کرتا ہوں، تو اس کی دعا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت ہو اور یہ دعا صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت اور حرمت، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی قدر افزائی کرے. جب یہ شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت قبول کریں. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اس سے شفاعت کر سکتا ہے. یہ فتاوی ابن تیمیہ میں جلد نمبر 1 پیج نمبر 211 کے اندر یہ چیز مطبوعہ سعودی عرب کی لکھی کتاب میں نے بیان کیا. اب آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے اپنی بخاری شریف میں جلد نمبر 7 اور حدیث نمبر ہے تقریباً 2506 یا 2507. جب بندہ فرائض ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. باب التواضع کے اندر یہ موجود ہے. یعنی جب بندہ فرائض ادا کرتا ہے پھر نوافل بھی پڑھتا ہے ہمیشہ، تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور جب وہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. اور فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور اپنی پناہ میں لے لوں گا. اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر ولی اور نبی سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، ان کی دعا رد نہیں فرمائے گا، اور ان کا اللہ پر یہی حق ہے اور یہی ان کی اللہ کی بارگاہ اقدس میں وجاہت و حرمت ہے. اس لیے انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنا یا ان سے دعا کرنے کی درخواست کرنا صحیح ہے. اب ہم اس سلسلے میں چند احادیث اب سمجھیے کہ انبیاء کرام اولیاء کرام کی وسیلے سے دعا کے متعلق امام بخاری جو ہے روایت لائے ہیں اور یہ متوفی ہیں. پھر بتا دوں 256 ہجری کے وفات کرے امام بخاری، بہت بڑے امام ہیں محدث کے، اور ان کی بخاری شریف کا نام آپ کو معلوم ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا طلب کرتے اور یہ عرض کرتے ہیں اللہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے عم محترم کو تیری طرف سے وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش فرما. حضرت انس نے کہا پھر لوگوں پر فوراً بارش ہونی شروع ہو جاتی. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. اور آئیے امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متوفی ہیں 271 غالباً سے روایت کرتے ہیں. حضرت عثمان، حالانکہ میری نالج میں 241 بھی ہے، واللہ عالم بالصواب. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا. اس نے آقا علیہ السلام سے عرض کی آپ سے دعا کیجئے
کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے، میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، اگر تم چاہو تو میں اسے مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا آپ دعا کیجئے۔ آپ نے اس کا حکم دیا کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ میرے متعلق آپ کی شفاعت قبول فرما۔ امام ابن ماجہ نے لکھا کہ ابو اسحاق نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے سند کے ساتھ۔ علامہ احمد شاکر متوی یہ 1377 ہجری کے امام ہیں، لکھا کہ اس حدیث کو سند کے حساب سے صحیح ہے، اور دیگر معاملات میں بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا۔ ایک اور چند اور احادیثیں میرے دوستوں وسیلے سے کے بارے میں حدیثیں بے شمار ہیں، آپ دیکھے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرنے کی تعلیم ایک صحابی کو دی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، حضرت عثمان بن حنیف، کہ تم میرے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول کر جائے گا۔ اب دیکھیے ایک روایت آپ کو سناتا چلوں، حالانکہ درس کا حصہ تو نہیں، لیکن ظاہر ہے وسیلے اولیاء کرام کے وسیلے الحمدللہ کیسے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہے اللہ اکبر کس طرح مدد کرتے ہیں، کس طرح ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ تصرف کے گزرے ہیں۔ آپ کے ایک مرید تھے، تو وہ مرید تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس مرید کے علاقے میں کئی سال سے قحط سالی ہو گئی۔ قحط سالی ایسی ہوئی کہ ڈنگر وغیرہ سب مرنے لگے اور بہت بری حالت ہوئی۔ تو مسجد میں اعلان ہوا کہ اللہ کے بندے جتنے ہیں سب آ جائیں، نیک بندے، اور ہم مسجد میں دعا کرتے ہیں، ان کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ یہ قحط سالی دور کر دے۔ وہ مرید بھی عام سا آدمی تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ سب نے دعا کی تو بارش تو نہیں ہوئی، تو وہ بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا مجھے اجازت دو گے کہ میں بھی ایک وسیلے سے دعا مانگوں؟ آپ نے سب نے کہا بھائی بڑے بڑے یہاں علماء، بڑے بڑے عالم یہاں سب نے دعا کی، اب تو آیا تو چلو کاش کو بھی آزما لیتے ہیں۔ جب وہ دعا مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ آج میں نے کل میں اپنے پیر کا دیدار کر کے آیا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، میرے آنکھوں پیر کی نورانی آنکھیں میں نے دیکھی ہیں، اے اللہ میرے اس پیر کی آنکھوں کے صدقے میری دعا کو قبول فرما اور میرے پیر کے صدقے بارش برسا۔ یہ چند جملے اس نے کہے تھے کہ اتنی موسلادھار بارش ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی، سب حیران ہو گئے۔ سب کہنے لگے بھائی سبحان اللہ، تیرا کیا کام ہے، تیری بات کیا ہے، تیرا کمال کیا ہے، تیرا کمال کیا ہے۔ سنو پیر کون ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ارے وہ مرید کہتا ہے ارے سنو میں نے اپنے پیر کا وسیلہ یوں دیا، میں پیر سے ملنے گیا، میں بڑی مشکلوں سے مجھے ملے، میں نے ان کا ایک مجمع میں بڑا دیدار کیا، بڑا نورانی چہرہ تھا، بڑی آنکھیں نورانی تھیں، خدا کی قسم بس وہ دیکھ کر میرا دل جھوم ہو گیا، اور میں نے آج یہی سوچا کہ وہ جو نورانی چہرہ جو میں نے اس لمحے دیکھا یقیناً طور پر رحمت والا ہے، اگر اس کے وسیلے سے میرے پیر بایزید بسطامی کے وسیلے سے آج میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس وسیلے سے ضرور بضرور میری دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ یہ ہے بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ میرے دوستوں اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے اس وسیلے سے۔ اب آپ کو غوث پاک سمجھ میں آئیں گے آئندہ کہ جب غوث پاک یعنی ان ولیوں کے سروں پر
سروں پر کیا ہے؟ کس کے قدم ہیں؟ غوث پاک کے قدم ہے۔ تو غوث پاک تو سلطان الاولیاء ہیں، شہنشاہ، پھر ان کی شان کیا ہوگی، ان کے وسیلے سے مانگنے والی دعا کا کیا ہوگا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ مل کے کہو، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اب سنو آخری روایت، اور آخری روایت دارمی کی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں سخت قحط پڑ گیا، سارے لوگ جانور مبتلا ہو گئے، مرتے اور مرنے لگے۔ سب صحابہ نے عرض کی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی آپ نے بارش کی شکایت کی صحابہ نے کہ کوئی طریقہ نکالیے کہ اللہ آپ کی دعا سے اللہ بارش برسا دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، میرے نبی علیہ السلام کی قبر پر قبر انور کی طرف غور کرو، اور اس کے اوپر کی چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، سوراخ کر دو، جو آج بھی موجود ہے میرے دوستوں، دیکھنا گنبد خضرا کے اندر وہ سوراخ، وہ جالی لگی ہوئی ہے، وہ آج بھی ثبوت کے طور پہ موجود ہے۔ اس حدیث کی حقانیت یہ ہے، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، سوراخ، حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان میں کوئی بیچ میں رابطہ نہ رہے، ربط نہ رہے، رکاوٹ نہ رہے، آسمان سے سرکار علیہ السلام کی قبر انور نظر آئے، ایسا کر دو، بیچ میں کوئی حائل نہ رہو۔ لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اتنی برسات برسی کہ چارہ اگ گیا، اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ چربی سے گویا جیسے پھٹ جائیں گے، اتنا کھا پی کے۔ تو اس سال کا نام عام الفسق یعنی فتن کا سال رکھا گیا۔ سنن دارمی باب ماہ اکرم اللہ تعالی، حدیث نمبر 92 کے اندر یہ بیان ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، بے شمار احادیث ہیں اس وسیلہ سے میں، کیونکہ ہمارا ٹائم تو 20-25 منٹ کا ہم نے طے کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اسی میں 10 ہمارا مکمل ہوتا ہے، ورنہ تو باقی تفصیل تو انشاءاللہ اگر 11ویں میں ہم کریں گے بیان تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کثر پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں درس سن کر سمجھ کر مجھ سمیت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نیک بنائے، سعادت مند بنائے، باادب بنائے، اخلاق والا بنائے۔ یاد رکھیے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دو۔ جمعے کا میرا بیان ضرور سننا، بڑی اصلاح ہوگی تمہاری، کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ یاد رکھو، بڑی پکڑ ہے اس کی، ضرور سنیے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ، ہماری اس درس کی محفل کو اپنے حبیب کے صدقے باقاعدہ جاری و ساری فرما، ہمیشہ قائم فائم رہما۔ اے اللہ، ہمارے بعد بھی اللہ اس کو جاری رکھنے والے پیدا فرما۔ اے اللہ، اس آستانہ عالیہ کو عروج عطا فرما، مجھ گناہگار کے سفر کو قبول فرما۔ مجھ غلطی ہو، کوئی معافی ہو، کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو ڈپٹا ہو، کسی بھی وجہ سے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ مقصد اصلاح کا ہوتا ہے اے اللہ، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچا بنا دے، نیک بنا دے، پیارا بنا دے۔ اے اللہ، اپنے حبیب کے صدقے جتنے آستانے میں موجود جتنے لوگ ہیں پیارے محبت کرنے والے، بہت خوب کام کرتے ہیں، اللہ ان کو عروج عطا فرما، سب کو ترقی عطا فرما، سب کے کاموں میں ترقی عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ساقی بابا کو اخلاق والا، محبت والا، پیار والا بنا دے، میٹھا بنا دے، پیارا بنا دے، اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ صحت مندی کے ساتھ اے اللہ مسند پر بیٹھنا نصیب فرما دے، تمام مریدوں کے بیڑے پار فرما، تمام ارشادیوں کے بیڑے پار فرما۔ جس کسی نے میسج کے ذریعے جہاں کہیں بھی ہمارے سے رابطے میں رہتے ہیں موبائل پر اور رہیں، یا آج کے دور میں یہی ایک جگہ ہے جس پر رابطہ اور سلام دعا رہتی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ٹارگٹ کو پہنچیں گے، اپنے آستانے کو عروج پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو مقصد پیر و مرشد ارشاد علی بابا نے ہم کو دیا ہے اس پر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ